السلام علیکم جی، عید مبارک. آئی ایم شیور کہ آپ کی عید کی فیسٹیوٹیز بہت اچھی گزر رہی ہوں گی، بالکل ویسے جیسے ہماری عید کی فیسٹیوٹیز بہت اچھی گزر رہی ہیں. اچھا کھانا، اچھا سونا، ڈھیر سارا فیملی کے ساتھ ٹائم، ڈھیر سارا اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم، اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک بریک پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد ہم سب نے اپنے کام پر واپس جانا ہے اور ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی کام پر، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے چھٹی کو کمپنسیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی. میرے پاس آج بہت ہی دو خوبصورت پیاری انٹیلیجنٹ قسم کی مہمان موجود ہیں. دونوں کے دونوں کا تعلق سیاست سے ہے اور مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل سعدیہ سہیل صاحبہ نے. استحکام پاکستان پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم، خوش آمدید. مجھے جوائن کری ہیں جی فائزہ ملک صاحبہ، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. دونوں بہت ہی پرانی سیاستدان ہیں لیکن نئی سوچ کے ساتھ. صحیح نئی سوچ ہے نا سعدیہ؟ ایسے ہی ہے، سوچ نہیں ہے، سوچ تو ہماری کیا کیا نئی سوچ کیا کیا ہے؟ یہ اس دفعہ عید کتنی مختلف ہے پچھلی عید سے؟ کیا نئی سوچیں آئی ہیں اس عید پر؟ دیکھیں اب سوچ میں سمجھتی ہوں یہ نہیں کہ ہم عید کا مقصد جو ہے نا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. رمضان تو ہمیں ایک ٹریننگ دے گیا، نفس کی ٹریننگ. عید تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنے لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں میرے وطن عزیز کے لیے یہ عید بہت اہم ہونی چاہیے. جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح مسلمان امہ پہ مسائل ہیں، تو ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی سیلیبریشن کریں کہ وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں جن کو یہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اب لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. لوگ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے متعلق بھی سوچنے لگے ہیں. ہمیں اپنے محور سے نکل کر عیدیں جو منانی ہیں اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہیے کہ جو اس ٹائم بہت مشکل میں ہیں. ایبسلیوٹلی. فائزہ، آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ کتنی مختلف ہے؟ آپ تو میرے خیال سے تمام اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، ابھی مکمل فارغ نہیں ہوئی، ابھی ایک ہے. اچھا، ایک ذمہ داری ابھی باقی ہے، لیکن ظاہر ہے عید ہر سال فرق ہوتی ہے. اور جیسے ابھی سعدیہ بھی کہہ رہی ہے، بالکل حالات فرق ہوتے جا رہے ہیں. بجائے کہ ملک کے لوگوں کے لیے ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ کر سکیں حکومتیں، ہم نے دیکھا کہ دن بدن ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. بجائے حالات ٹھیک ہونے کے، لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. تو ہمیں یقیناً ان لوگوں کے بارے میں پہلے سوچنا اور اپنے بارے میں. لیکن عید کا دن تو مصروفیت میں گزر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے ہم جو عورتیں ہیں ہمیں تو زیادہ تر یہ جو 2-3 دن ہیں یہ تو کچن میں ہی گزرتے ہیں. اچھا، تو کچن میں کیسے گزرتے ہیں؟ ایسا کیا کام ہوتا ہے؟ ایسا کیا کھانا بناتی ہیں آپ اسپیشل عید کے اوپر جو باقی دنوں میں نہیں بنتا؟ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ تو رمضان میں ہی آپ لوگ کا کوکنگ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو بالکل پورا رمضان کچن میں نہیں جاتی. نہیں، پر مطلب آپ کی افطاریاں کیسی ہوتی ہیں؟ افطاریاں زیادہ تر باہر ہوتی ہیں، اور جو گھر میں ہوتی ہیں وہ ویری سمپل میری تو ہوتی ہے. لیکن اب بچے چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں گھر میں، پہلے ایک بچہ تھا، اب 3 ہو گئے ہیں، بہو بھی آ گئی ہے، تو ان کا اپنا ڈفرینٹ اسکیجول ہوتا ہے. وہ اپنی چیزیں خود بنا کے اہتمام کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں. اور اسی طرح عید پہ بھی بالکل رونق ہوگی کچن میں. پہلے میں اکیلی کرتی تھی، اب بیٹی بھی آتی ہے، بہو بھی ہوتی ہے، تو زیادہ مزہ آتا ہے. کچن میں جانے کا مزہ آنے لگا، پہلے نہیں آتا. بہو کے ساتھ کچن میں رہ کر کے زیادہ مزہ آتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ کچن میں رہ کے زیادہ مزہ آتا ہے؟ بیٹی پہلے نہیں آتی تھی، اب وہ بھابھی کو دیکھ کے آنے لگ گئی ہے. ویسے میں تو افطار پہ اچھا ہو گیا، مزہ مجھے تو گھر میں افطار کرنا بہت پسند ہے. اور میری جو زندگی پکوڑوں پہ شروع ہوتی ہے، رمضان میں پکوڑوں پہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا کا ہر قسم کا پکوڑا میں بناتی ہوں، پالک والے، آلو والے، مکس، انڈے والے، جو بھی چکن پکوڑا. یہ میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر پہ زیادہ تر کروں. باہر بھی ہمیں انویٹیشن ہوتے ہیں. عید کا کھانا، میرا یہ روایت ہے کہ عید کے پہلے دن پورا خاندان میری طرف آتا ہے اور وہ ساری کوکنگ میں کرتی ہوں. 60 سے 70 لوگوں کی اکیلی کرتی ہیں؟ اکیلی کرتی ہوں. ہیلپر بھی کوئی نہیں؟ بس ہیلپر یہ ہوتا ہے کاٹ شاٹ کے دینے والے. پکاتی میں خود ہوں. اور اس میں فرمائشیں آتی ہیں، کبھی نہاری کی آتی ہے. میں 1-2 ڈشز تو بناتی نہیں ہوں، 3-4 ڈشز بناتی ہوں. کبھی اسٹو جو مٹن کا میں بڑا مزے کا بناتی ہوں. اچھا، بہاری کباب ہو گئے، اس طرح کی تمام چیزیں. وہ کشمیری ہے نا، ہمارا کھانے پینے کا ذرا رگ الگ ہی ہے، تو وہ پوری فیملی فرمائشیں کرتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم سب کی فرمائشیں پوری کر دوں. ویسے لاسٹ ایئر تو عید پہ میں کچن میں مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ کس نے روک لگائی آپ کے؟ وہ کون نامعلوم افراد تھے؟ بڑی بیٹی اور میری بہو، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ عید کا کھانا ہم بنائیں گے. زبردست. اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کوآرڈینیٹ کیا. اور آج بھی مجھے ویسے صبح سے دھمکیاں یہی مل رہی تھیں
کہ آپ اپنے ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے جانا ہے یا پروگرام کرنے جانا ہے آپ جائیں, بے فکر ہو کے. ہم سب مہمانوں کو اٹینڈ کر لیں گے. واہ, تو مطلب ایک دل کو ہوتا ہے. میں یہ امید کرتی ہوں کہ یہ والا پورشن میری والدہ نہ دیکھیں, ورنہ آپ نے میرے لیے لیکچر کا کام, آپ نے میری عید خراب کر دی ہے یہ بات کر کے. نہیں ہوتی تمہاری عید خراب, کیونکہ یہ والا جو تمہارے والا حصہ ہے یہ میری چھوٹی بیٹی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے, لیکن بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ, وہ تو جب میں سٹارٹ کیا تھا تب چھوٹی تھی وہ, اور تب بھی وہ مہمانوں کو سنبھال لیتی تھی اگر میں گھر میں نہیں ہوتی تھی. چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لک آفٹر کرتی تھی. تو یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ صحیح پولیٹیکل حساب سے ہوئی کہ اسے ایک سرٹن ایج میں بچپن میں ہی وہ ذمہ داری بہنوں بھائیوں کی, گھر کو دیکھنے کی وہ مل گئی تھی. تو اس نے ماشاءاللہ ایٹ اے ٹائم کوئی بھی آ جائے اچانک وہ مینیج کر لیتی. اب تو شادی ہوگی اس کی, لیکن یہ کہ ابھی بھی آ جاتی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ گھر پہ ہے. یعنی کہ آپ لوگ کا سپورٹ سسٹم اچھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. عیدی زیادہ آپ دیتی ہیں کہ لیتی بھی ہیں؟ کوئی آپ کو بھی عیدی دیتا ہے؟ میرے ابو جب تک حیات تھے تو ابو سے ملتی تھی, اب کسی سے نہیں ملتی, اب سبھی لیتے ہیں, لینے والے ہیں, دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور بڑی دل چاہتا ہے. میں اس دن مجھے ایک فرینڈ بتا رہی کہ میرے بھائی بھابھی آئے ہیں, بڑے بھائی بھابھی, تو مجھے کتنے پیسے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دے گئے ہیں عیدی کہ میں شاپنگ کر لوں یہ وہ. میں نے کہا میرے بھی کوئی بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں جو آ کے دیکھتے. ایک بڑی سسٹر ہے وہ کپڑے سی دیتی ہے, عید کا اس کا یونٹ ہے, وہ سی دیتی ہے, لیکن وہ عیدی والا معاملہ اب کوئی بھی نہیں رہا. لیکن آپ کو جوڑا عید میں آ جاتا ہے؟ ہاں جوڑا تو آ جاتا ہے. اور جوڑا نہیں میں خریدتی ہوں. اچھا آپ اسٹچ کر کے دیتی ہیں. اوکے دیٹس گریٹ. آپ کا کیا سسٹم ہے؟ میرا سسٹم بجٹ آؤٹ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ؟ نہیں بجٹ آؤٹ ہوتا ہے, رمضان میں ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, رمضان میں آؤٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 روزے سے پہلے میں نے جس کو جو گفٹ دینا ہے وہ میں دے دوں. یہ کیا بات ہوئی فائزہ, جو عید والے دن مزہ ہے نا, وہ جب تک وہ کڑک نوٹ نہ ملے. وہ تو عیدی ہوگی نا, عید والے دن کی. وہ عیدی پہلے نہیں ملی کبھی, لیکن لاسٹ عید پہ میرا ایک پروگرام آیا تھا اسی طرح, اور اس میں نے یہ کہا کہ مجھے تو کبھی کسی بڑے نے عیدی نہیں دی, بڑا ہے ہی کوئی نہیں. تو میرے ماموں امریکہ سے آئے ہوئے تھے, تو وہ اسپیشلی آئے عید والے دن, اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا پروگرام دیکھا تھا, میں بہت ہرٹ ہوا. اور مجھے یہ احساس ہوا کہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں اور جتنے مرضی اونچی جگہ پہ پہنچ جائیں, وہ ان کو بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں اسپیشلی عید دینے آیا ہوں, تو وہ مجھے بہت اچھا لگا. تو آپ کو تو پھر عید وہ والی عید ڈالرز میں ملی ہوگی نا؟ نہیں ڈالرز میں تو نہیں ملی تھی, ملی تو روپیز میں تھی, لیکن ایک جیسچر تھا ان کا, اور ظاہر ہے کہ وہ میرے لیے بہت ایک دل کو چھونے والا, کہ ان کو میں نے پروگرام میں, جیسے آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے اسی طرح ہوئی بات. اور میرے بچے ہمیشہ میرے میاں کو کہتے ہیں کہ آپ ماما سے بڑے ہیں, آپ کو عید دینی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں, آگے سے جواب ہوتا ہے, میرا سب کچھ آپ کی ماما کا ہے. یہ ٹپیکل جملہ ہے نا, بہت ٹپیکل جملہ ہے, یہ میاں بلیک میل کرتے ہیں, اس پہ ختم ہو جاتی ہے بات. اس لیے رائٹ. آپ دونوں ورکنگ ویمن ہیں, اور آپ دونوں کا تعلق جس پروفیشن سے ہے وہ ایک ریگولر پروفیشن نہیں ہے. مطلب آپ دونوں پالیٹکس میں ہیں, اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر جب ایسی خواتین جب سیاستدان ہوتی ہیں, ان کے بارے میں لوگ بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں. یعنی کہ یا تو ان کے بارے میں یہ نوشن ہوتا ہے کہ بہت ڈاڈی ہوں گی, ان کے ہسبینڈ بڑے ان کے کنٹرول میں ہوں گے, انہوں نے جینا ان کا حرام کیا ہوگا, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا ہسبینڈ جان بوجھ کر ان کی پاور اور پوزیشن استعمال کرنے کے لیے ان سے کام کراتے ہیں. مطلب کہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی. آپ دونوں کا خیر مطلب کیونکہ آپ دونوں اس ٹائم سے بھی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیز کا مشکل ترین وقت بھی دیکھا ہے اور پھر اچھا وقت بھی دیکھا ہے. سو ہاؤ یو ہیو ایکچولی سیل تھرو دیٹ. میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب آپ پی ٹی آئی میں تھیں, سو اٹ ہیز آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی ٹف فیز تھا, اور اب آپ آئی پی پی میں ہیں. سو وہ آپ نے اس ٹرانزیشن فیز کو کیسے دیکھا؟ آپ کی پرسنل لائف, پروفیشنل لائف اس فیز میں کتنی ڈسٹرب ہوئی؟ کس نے سپورٹ کیا؟ گھر کی طرف سے سپورٹ آئی کہ پروفیشنلی کولیگز نے کیا, کیا ہوا؟ اچھا, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میں تو کیونکہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, نہ کوئی گھر والا پالیٹکس میں تھا, میں تو ایک بس ممبرشپ ہوئی, اس کے بعد میں نے ورکنگ شروع کر دی, گراس روٹ سے کام کیا. اچھا, پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. بچے چھوٹے تھے تو اسٹارٹ میں تو مجھے صحیح بات ہے گھر سے کافی پرابلم آئی. میں وہ تھی جو ہر وقت گھر میں گھسے رہنا, کھانے پکانا اور کپڑے بھی استری کر کے ہر چیز ایسے حاضر کرنے والی. اب جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں تو ٹائم تو پھر آپ کو, ہماری پارٹی کا بھی اسٹارٹ تھا, اسٹرگلنگ پیریڈ تھا, ہم گرو کر رہے تھے اس ٹائم. تو وہ پھر اس میں یہ تھا کہ میرے بچوں نے
مطلب مجھے اگر ہسبینڈ تھوڑا ڈسٹرب ہوتے تھے یا وہاں یا ایون گھر والے بڑے بھی کہتے تھے کیا تم ہر وقت غائب رہتی ہو یا ادھر جا رہی ہو, بچے مجھے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے تھے, اور حالانکہ چھوٹے تھے لیکن وہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے تھے کہ ماں کو باتیں سننی پڑیں گی سب کی. لیکن کولیگس جو تھے جو ساتھ جن کے ساتھ کام شروع کیا وہ بہت زیادہ ہیلپنگ تھے. خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گی سیدہ سلونی بخاری کا, وہ ہماری پریزیڈنٹ تھی اور وہ عورتوں کے ان مسائل کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ جہاں دیکھتی تھی کہ مشکل آیا اس کی جگہ چلو کور کر لیتی تھی, مطلب کوئی نہ کوئی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کا مائنڈ میک اپ کیا کہ یہ کام کر رہی ہے, یہ بہت بڑا کام کر رہی ہے, اس کا اگر یہ کام کرے گی تو آگے بڑھے گی اس کا. پھر میرے ہسبینڈ کو جب دیکھا نا کچھ عرصے کہ یہ واقعی بہت پازیٹیو ورک ہے اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی شکایت نہیں ملی, میں کوشش کرتی تھی کہ گھر کی چیزیں بھی پوری رکھوں. اس میں یہ ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کا نا بینش اپنا ٹائم کہیں ختم ہو جاتا ہے, اپنی صحت کو لے کے کوئی ایکسرسائز نہیں, کوئی فرینڈس ٹائم نہیں, کوئی فیملی ٹائم اس طرح کا نہیں. اور یہ آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو زیادہ آگے بڑھاوا دیں اور اس کو آپ مکمل بھی کریں, بیکاز لوگوں کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ایک پولیٹیشین کی لائف اور خاص طور پہ ایک ورکنگ کلاس کی پولیٹیشین کی لائف 9 to 5 نہیں ہوتی, راؤنڈ دا کلاک ہے 24/7. اور لوگ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں آدھی رات کو بھی گھر کی بیل بجتی ہے جی اے مسئلہ ہو گیا, پولیس کا مسئلہ ہو گیا, جی پہنچو جی آپ لوگ کس لیے ہیں. وہ ہماری زندگی یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کی بھی کوئی زندگی ہے یا ان کی ایک فیملی ہے, ان کو بھی می ٹائم چاہیے, ان کی صحت ہے. اب دیکھیں سب سے زیادہ گالیاں پولیٹیشینز کو پڑتی ہیں, اچھا برا, حالانکہ آپ ارد گرد دیکھیں دنیا کے سارے لوگ وہی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز بھی لوٹتے ہیں, انجینئرز بھی لوٹتے ہیں, بیوروکریٹس بھی, لیکن ٹارگٹ پولیٹیشین ہوتا ہے. اور خاص طور پر خواتین جو اس فیلڈ میں آتی ہیں, جب ہم آئے تھے تو سونیا پا نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ سیاست جو ہے نا کھلا آسمان کے نیچے عورت آ جاتی ہے ہر ایک کے ٹارگٹ میں, ہر ایک کی. میں سمجھتی ہوں میں تمام ان خواتین کی جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. 100 بندوں کا نکلنا ایک عورت کا نکلنا برابر ہوتا ہے. اپنے گھر سے, اپنے بچوں سے, مشکل حالات سے اپوزیشن فیس کر کر وہ جب گھر پہ نکلتی ہیں کام کرتی ہیں تو وہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو ہم نے میرے خیال میں نے بھی, فائزہ نے بھی, ہم سب جو مختلف پارٹی کی خواتین. اچھا فائزہ سے I have a very different question. I know سعدیہ کہ آپ کی بہت اسٹرگل رہی ہے اور اس پوری اسٹرگل کے اندر ابھی بھی سیاست میں کھڑے رہنا ایک بہت بڑی بات ہے. فائزہ, سعدیہ کا اور آپ کا کیس تھوڑا سا اس وجہ سے ڈفرینٹ ہے جہاں سے میں دیکھتی ہوں ایز اے پولیٹیکل آبزرور, کہ سعدیہ نے پولیٹیکلی جس پارٹی سے شروع کیا PTI سے, اس کی بڑی ایک اٹھان تھی اور وہاں پہ نا ایک بڑی کلٹ ٹائپ کی فالوئنگ ہے کہ مطلب عمران خان صاحب کے پیچھے سب, اب تو خیر IPP تو ابھی بنی ہے نا جو کہ ایک مجموعہ ہے مختلف پارٹیز کا کمبینیشن لے کے. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور آپ نے وہ ٹائم دیکھا ہے کہ جب پنجاب میں اینڈ اوور آل آلسو پاکستان پیپلز پارٹی کی شاید جگہ نہیں تھی اور وہ پوری کی پوری اسپیس PTI نے لی. تو وہ ٹائم آپ نے پروفیشنلی کیسا گزارا؟ آپ کے گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ چھڈو فائزہ کیا آپ پیپلز پارٹی, کیا بلاول یہ دیکھو PTI ہے اٹھان, مطلب لوگوں نے آپ کو یہ نہیں اس طرف نہیں کیا, آپ کی فیملی نے, آپ کے بچوں نے, وہ تو نئی سوچ کے بچے ہوں گے نا, مطلب ان کو سمجھ میں آ رہی تھی پیپلز پارٹی کی سوچ؟ اچھا اس میں بڑا ڈفرینٹ ہے. ایک تو جب میری پہلی اسمبلی تھی 2002 کی, پیپلز پارٹی کا بہت گراف اوپر تھا پنجاب کے اندر, وہی میں بات کر رہی ہوں نا, فرام مطلب گڈ ہماری ٹائمز بہت ٹو نو ٹائم. پھر وہ ٹائم آیا جو میری لاسٹ اسمبلی تھی, میں اکیلی تھی اس میں, 7 میل ممبرس تھے, باقی اور کوئی بھی نہیں تھا. تو بالکل گھر والوں نے نہیں کبھی کہا. اوکے, میرے بچے بڑے پراؤڈ ہیں, مطلب میرے اوپر ان کو بہت ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے ایک کمٹمنٹ اپنی جو ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھا ہے اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی یا آپ کو اسمبلی میں نہیں لے جایا گیا تو آپ کی ویلیو کم ہوگی, نہیں, کیونکہ میری ایک فیملی کی کمٹمنٹ تو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ. مطلب مدر میری جو ہے وہ فاؤنڈر ممبر تھی پیپلز پارٹی کی, تو وہ ایک کمٹمنٹ میں نے اپنے دل میں رکھی ہے کہ میں نے کبھی کسی اور طرف نہیں دیکھا. پارٹی اس کمٹمنٹ کو ویلیو کرتی ہے, بالکل ویلیو کرتی ہے. اب آپ دیکھ لو کہ ابھی مطلب یہ میں آپ سے پوچھتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پارٹی آپ کی اس کمٹمنٹ کو ویلیو کرتی ہے. بٹ مائی کوسچن از کہ کیونکہ آپ کے بچے نئی سوچ کے ہیں, وہ یہ تبدیلی کی ہوا کے ساتھ بہے نہیں کہ اماں جی آپ کیا پیپلز پارٹی میں, پرانی پارٹی ہوگی نئی پارٹی, کیونکہ یہ تو بلاول اب آ کے میں کبھی اگر اداسی بھی ہو مجھے یا کبھی ہوتا ہے سم ٹائمز, ایک مومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اول تو مجھے کبھی خیال آتا نہیں,
لیکن اگر ایک لمحے کے لیے کبھی خیال آیا بھی ہے تو مایوسی کبھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رستے بنانے والا ہے, وہ بنا دے گا. اور اس امید کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیں ایمانداری سے, اس میں کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی, اور یہ کمٹمنٹ لے کہ میں چل رہی ہوں اور میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں. گریٹ. اور ہمیشہ وہ مجھے جب بھی دیکھتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑا آئسولیٹ ہو رہی ہوں یا پارٹی مجھے لوکل لیول پہ کچھ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, تو میری بیٹیاں بالکل ایسے میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی جڑ کے, بلکہ مجھے زیادہ بزی کر دیتی ہیں کہ نہیں اس طرح سے یہ کر لو, یہ کر لو, کوئی نئی نئی چیزیں بتائیں گی کہ آپ کو ایسے اپنے آپ کو بزی کرنا چاہیے, یہ کر لیں. لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنی مصروفیت, پارٹی کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اتنی ہوتی ہیں. ابھی جیسے لاہور کا انفارمیشن میرے پاس ہے تو ظاہر ہے وہ چلتا رہتا ہے, کبھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, کبھی کہیں جا آج رہے کل ہیں. تو ویسے خیر بہت ہی زیادہ چلتا رہتا ہے. پتہ نہیں پچھلے 4-5 سالوں میں سیاست اتنی تبدیل ہو گئی ہے, بالکل اس بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ لوگ اپنی عید انجوائے کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی عید کو دوبالا کریں اچھی پروگریسو خواتین کے ساتھ آپ کی ملاقات کرا کے. تو یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. عید مبارک. عید مبارک جی. آپ سیدھی بات کا اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں وچ از دا عید اسپیشل. میرے ساتھ موجود ہیں جی سعدیہ سہیل, میرے ساتھ موجود ہیں جی فائزہ ملک. سعدیہ, پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب, اس میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ایک تاریخ رقم ہوئی ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ویمن چیف منسٹر نظر آئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو تیسری دفعہ وچ از اے ہیٹ ٹرک, دونوں اپنے اپنے طریقے سے ایک ہسٹری کریٹ کریں. لیکن ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں سیاسی منظرنامے کو تبدیل کریں گی؟ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کے پی کے میں, کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں پنجاب میں, آپ کیسا دیکھتی ہیں سیاست کو؟ ایک تو میں سب سے پہلے بنش یہ کہنا چاہوں گی کہ سیاست میں سے نا اب انتقامی سیاست نکل جائے. ہاں ٹرو. اس سے ورکر بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے, بہت تکلیف میں رہتا ہے, اور اس کی بھینٹ ورکر چڑھ جاتے ہیں, ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں اب سیاست میں ختم ہونا چاہیے, اور سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. ان چیزوں کو فور ایور کے لیے جو ہر بار ہر الیکشن میں کویسچن مارک آ جاتا ہے, اور ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ جیسے پاکستان میں کوئی انڈیا پاکستان کی جیسے دشمنی ہے, ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. سیاست میں اور فریش مائنڈ کے نوجوان قیادت کو بھی آگے ضرور پروموٹ ہونا چاہیے. میں خیال میں کے پی اور پنجاب سے لوگوں کو توقع ہوگی بہت زیادہ نظروں میں ہے, کیونکہ کے پی میں 2 بار پرفارم اچھا کیا, اس لیے بھی کے پی کی ہسٹری میں کبھی کوئی دوسری بار بھی ریپیٹ نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک اچھا ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس چیز کو ثابت کریں کہ 3 بار ایسی پرفارمنس دکھائیں اور ایسے کام کریں کہ جس سے وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے. اور اب تو میں سمجھتی ہوں یہ ہونا چاہیے کہ جو ریلیف دے گا, جو اچھا کام کرے گا, اس کو ووٹ ملنا چاہیے, اور جو نہیں کرے گا عوام کو چاہیے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے. تو اسی طرح مریم بی بی کے لیے بھی یہ چانس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بھی اپنی ذاتی پسند ناپسند اور اس سے نکل کے عورتوں کے مفاد لوگوں کے لیے. ویسے میرا ایک بڑا تھا کہ مریم بی بی جب بنیں گی تو ان کا پہلا اناؤنس یہ کر دینا چاہیے تھا جو خواتین جیلوں میں ٹف ٹائم کاٹ رہی ہیں ان کو ریلیف دے کے اپنا بڑا دل کر کے, کیونکہ ایک عورت کا رول بڑا زبردست ہوتا ہے. جیسے بے نظیر بھٹو, اب ہم کوئی بھی پیپلز پارٹی کو نہ بھی ہو, لیکن بے نظیر کا کردار جو ہے نا اس کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے لیے اور ملک کے لیے اس طرح کے کام کیے. ابھی میں کل ہی جو شو کر رہی تھی, بشرا بٹ تھیں, سحر کامران تھیں, اور ابھی جو کل کا جو ہمارا شو آن ایئر گیا اس کے اندر جب میں نے پوچھا آپ لوگ کی فیوریٹ پرسنالٹی ایز اے پولیٹیشین کون ہے, سو سبھی نے بے نظیر کا نام لیا. تو میں نے کہا ان کا تو نام ہر کوئی لے گا, جو ان کے سخت سے سخت ناقدین بھی ہے وہ بھی ان کا نام لیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ واقعی میں بے نظیر تھی. لیکن جسٹ کیپنگ ہر اسائڈ بیکاز شی از نو مور, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لیونگ پیپل, کیونکہ سیاست بہت زیادہ تبدیل ہو گئی. اس ٹائم پہ اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں تھی, مطلب ابھی جتنی پولرائزیشن ہے. تو آپ لوگ کی فیملی میں پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے, پتہ چلے عید والے دن بھی سینٹ کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. اب میں تو میرے ساتھ تو مسئلہ یہ کہ میں اب ہسبینڈ کے فرینڈز ہیں, ان کے کوئی کھانا فیملیز میں کھانا ہوتا ہے, میں وہاں جاؤں تو میں خواتین میں بیٹھی ہوئی ہوں تو بلا کے پابی توڑا اتھے کی کم ہے, اتھے آؤ دسو سیاست ڈسکس کرو. اب میرے گھر میں کھانا ہے,
خوشی جنازوں پہ جنازہ اٹھایا تھوڑی دیر جیسے لوگ ریلیکس ہوتے ہیں اب سیاست شروع ہو گئی ہے تو سیاست سے تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی ہم کبھی کہتے ہیں خدا کے لیے ہم پک کے ہیں دماغ تھوڑی دیر ہمیں بھی نارمل ایک انسان کی طرح رہنے دو لیکن سیاست نہیں چھوٹتی سیاست تو بازار دکان پہ جا کے کھڑی ہو باجی اے ویکھو نہ کی ہو گیا کس طرح جہاں بھی آپ جائیں کیونکہ آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے آپ ایک نہیں تو آپ کی فیملی میں زیادہ کیا ہے زیادہ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں پیپلز پارٹی سپورٹر ہے آئی پی پی سپورٹر ہے نون لیگ سپورٹر ہے میرے یہ ساری ایک ہی پارٹی سارے میکسیمم پی ٹی آئی سپورٹر ہیں پیپلز تو آپ پارٹی نہیں میری کہتے کہ پھوپھو کی یار فیملی آپ نے کیوں پی ٹی آئی چھوڑ دی گھر سے پریشر نہیں سب کو آتا بہت دکھ ہے اور شاید مجھے بھی بہت دکھ ہو ایک آپ کا میکا ہوتا ہے ایک مدر پارٹی ہوتی ہے آپ اپنا پہلا پیار نہیں بھولتے اسی طرح ساری زندگی میں جو پی ٹی آئی نے مجھے 2 بار عزت دی ہے اور مجھے ایم پی اے بنایا ہے تو آئی پی پی میں تو مجھے 4 دن ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوا نہ پتا ہے لیکن پی ٹی آئی نے مجھے ایک ورکر تھی میں میری کوئی اپروچ نہیں تھی ایک عام عورت کو ایک عام ورکر کو انہوں نے اسمبلی تک پہنچایا تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر ہم کوئی پارٹی کو چھوڑ کر جو بھی وجوہات ہو تو اس کی برائیاں شروع کر دیں آپ کے سیاسی نظریات آپ کی فیملی سے ملتے ہیں سیاسی نظریات بالکل ملتے ہیں آپ کی طرف کیا ہے میری طرف سارے پیپل ہی ہیں ہماری ایک پھوپھو ہے جو پیپلز پارٹی سے ہیں وہ ہم سب کو پڑ جاتی ہیں وہ بلاول اور بے نظیر کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی نہ زرداری صاحب کے وہ ڈنڈا لے کے ہماری شامت آ جاتی ہے اور یہ عید والے دن بھی ہوتا ہے کہ اگر کبھی عید پہ بھی مل لے تو اس پہ وہ اکیلی سب پہ قابو بڑی ہے نا بزرگ ہے ہم سب کو ڈانٹ پٹ جاتی ہے چلیں آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون سا ووٹر ہے بھائی میرے گھر اب یہ نہ کہیے گا کہ سارے جیالے ہیں نہیں بالکل جالے نہیں ہے لیکن بچے ہیں میرے بالکل ان کا ٹلٹ ہے پیپلز پارٹی کی طرف وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو لیکن یہ کہ میں بحث ہونے نہیں دیتی نہیں پر یہ تو خبر نہ ہوئی نا یہ مزہ نہیں آ رہا نا لوگ کہہ رہے نہیں فائدہ پولیٹیکل بحث شروع ہو جاتی ہے فیملی میں بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں پی ٹی آئی کے کتنے سپورٹر ہیں اور آپ کی فیملی میں نون لیگ کے کتنے سپورٹر ہیں میں نہیں بتا نون لیگ کا کوئی بھی نہیں ہے اچھا اور پی ٹی آئی کے ہیں سپورٹر کزنز وغیرہ میرے ہیں لیکن جھگڑا کبھی نہیں ہوتا اچھا اوکے جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ ایک ریسٹرکشن میری طرف سے ہے کہ جب ہم فیملی میں بیٹھیں گے تو ہم سیاسی بحث نہیں کریں گے اس لیے سیاسی بحث نہیں کریں گے کہ سیاسی بحث سے آپ کے رشتے خراب ہو گئے ہیں اب یہ نوبت آ گئی ہے یہ بہت ہی عظیم خاندان ہے یہ کون سا عظیم خاندان ہے ہم ملنا چاہتے ہیں ہمارے خاندانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا اور پکی بات یہ ہے کہ مطلب جیسے اب میرے بیٹے کے ان لاز ہیں ان کا ٹیلٹ نون لیگ کی طرف ہے آپ کے اوکے آپ کے سمدھیوں کا میرے سمدھی جو ہے اور میرے میں بالکل بحث نہیں کر سمدھی ہیں آپ کے نہیں وہ بے شک سمدھی ہیں لیکن میں ان کا اسی طرح عزت اور احترام کرتی ہوں اور وہ میرا کرتے ہیں لیکن آپ کا اور نون لیگ کا تو ایک ورکنگ ریلیشن بھی ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہ بھی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا عزت اور احترام ایکچولی اس ٹائم پر ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ورکنگ ریلیشن ہے ایکسیپٹ فار ون پارٹی جو کہ پی ٹی آئی جو سنی اتحاد بن گئی ہے صرف ان کو یا تو قومی دھارے میں لایا نہیں جا رہا یا وہ انگیج نہیں کرے وٹ ایور مجھے اس ڈبیٹ میں جانا نہیں ہے بیکاز یہ عید شو ہے لیکن صرف اس ٹائم پہ وہ سنگل آؤٹ ہوئے ورنہ اگر آپ دیکھیں آئی پی پی بھی حالانکہ آئی پی پی میں بھی بہت سے لوگ پی ٹی آئی سے آئے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کاف لیگ سے آئے ہیں لیکن وہ بھی آن بورڈ ہے کیونکہ اس وقت ضرورت ہے نا پاکستان کو جس یونٹی کی ضرورت ہے وہ یونٹی تبھی ہوگی جب سارے پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو ملک کے لیے تو آپ اتنا کمپرومائز کرنا ہی چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت اس کرائسس سے نکالنے کے لیے سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں جو قومی دھارے میں نہیں آ رہے یا جو نئی ٹیبل پہ بیٹھ رہے وہ بھی آتے ہیں سادیہ آپ کو لگتا ہے کہ فار ویمن اور اس لیے نہیں کہ آپ ساری خواتین ہیں اور ہم اس بارے میں بات کریں کیونکہ خواتین کے حوالے سے بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں بہت سے پروفیشنز میں خواتین آگے آئی ہیں لیکن سیاست میں جو ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ سیاست میں جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چلتا ہی نفرت کی سیاست کے چلتے اور یہ میں ہر پارٹی کی بات کر رہی ہوں صرف ایک پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہی پیپلز پارٹی نون لیگ پیپلز پارٹی میں پھر بھی شاید تھوڑی سمجھ بوجھ ہے میچورٹی اس حوالے سے زیادہ ہے لیکن نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایوری پولیٹیکل پارٹی اس میں خواتین کو اتنے برے طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے خان صاحب جب تقریریں کرتے تھے وہ نون لیگ کی خواتین کو ٹارگٹ کرتے تھے نواز شریف صاحب آئے انہوں نے 1-2 دفعہ نون لیگ والوں نے پی ٹی آئی کی خواتین کو ٹارگٹ کر لیا کبھی تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست ایک سیف ایک اچھا پروفیشن ہے خواتین کے لیے آپ کو خواتین سن رہی ہوں گی آپ ان کو انکریج کریں گے کہ کم ان پالیٹکس اینڈ پالیٹکس نیڈ ویمن ایجوکیٹڈ ویمن میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آئیں اور جوائن کریں اور جب تک خواتین اس طرح آئیں گی ایک مقام حاصل کریں گی اور فیصلہ سازی میں نہیں آئیں گی نا تب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہمارا المیہ کیا ہے تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز لے لیں
اس میں خواتین کا فیصلہ سازی میں وہ رول نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں نظر آتا ہے, اس لیے پیپلز پارٹی میں یہ چیز کم ہے. اور ابھی ہم بھی اپنی پارٹی میں پی ٹی آئی میں بھی یہ بولتے تھے کہ خواتین کو آپ زیادہ فیصلہ سازی میں انوالو کریں. اب نون لیگ میں یہ ہے کہ وہاں صرف ایک مریم بی بی ہیں, وہ گھر کی فرد ہے, اس کے علاوہ جو ورکر ہیں آپ اور ہمارے جیسی, ان کو بھی تو موقع بھی ملا نا, مطلب چیف منسٹر تو ابھی اتھارٹی تو ابھی ملی نا. لیکن اب یہ دیکھنے کا مقام ہے کہ خواتین جب اصولی طور پہ آئیں تو انہیں یہ فیصلے ایسے کرنے چاہیے جو خواتین کے حق میں ہوں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. پولیٹکس ایک بہت ڈیفیکلٹ جاب تھی ہمارے, ہم تو سنتے تھے, ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی پولیٹکس میں ہم بھی آ سکتے ہیں. یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی الگ ہی دنیا ہے, الگ ہی لوگ آتے ہیں. لیکن جب میں ایز اے ورکر آئی ہوں, کام کر کے یہاں تک پہنچی ہوں, فائزہ جیسی خواتین, میرے ارد گرد بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بے مثال ہیں. وہ جہاں فلور پہ بات کرتی ہیں تو آپ دیکھیں اسمبلیوں میں سب سے زیادہ لیجسلیشن خواتین کرتی ہیں, ایشوز پہ بات خواتین کرتی ہیں. تو خواتین کا آنا بہت ضروری ہے. جتنی زیادہ اچھی خواتین آئیں گی, شمولیت کریں گی, تو معاشرے کا مزاج بھی بدلے گا اور سیاسی پارٹیوں کا بھی مزاج بدلے گا. ایبسلیوٹلی. لیکن ایک شکایت فائزہ رہتی ہے نا خواتین سے, بیفور آئی گو آن اے بریک مجھے اس چیز کو ذرا کلوز کرنا ہے تو مجھے اس کے اوپر ضرور رپلائی کیجیے گا, کہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس پہ خواتین آ جاتی ہیں, اور ابھی بھی یہی ہوا, ابھی بھی ہم نے دیکھا بیکاز سنی اتحاد والوں کی سیٹس بھی باقیوں میں بٹ گئی, پیپلز پارٹی اینڈ آئی پی پی اینڈ پی ایم ایل این, تو اس چکر میں ان کے زیادہ پاس اور خواتین آ گئی. تو وہ تو اکثر میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہ میمز چل رہی تھیں کہ یہ اس خاتون کو بھی ایم پی اے بنا دو, اس کو, کیونکہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بانٹنی ہے سیٹیں. سو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ خواتین کو موقع دینا چاہیے یہ وہ, لیکن ہر خاتون اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتی. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ خواتین کو موسٹلی ٹی وی چینلز میں بھی, ہمارے چینل پہ بھی کبھی آپ نیوز پیکج دیکھیں تو یہ چل رہا ہوگا, فیشن پریڈ شروع ہو گئی ہے کہ ڈو یو لائک کہ جس طرح سے سیاستدانوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب آپ کام کرتی ہوں گی, یہ کام کرتی ہیں, ہمیں پتہ ہے, 2-4 اور کام کرتی ہوں گی, لیکن کچھ ایسی ہیں جو کام نہیں کرتی, صرف فیشن پریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں, چپ کر کے انہوں نے اپنی سیٹ پکی کر لی ہے, چپ کر کے آئیں گی, 2-4 تصویریں بنائیں گی اور لیٹ گو. سو یہ ایک تاثر جاتا ہے ان کے حوالے سے کہ خواتین آ تو گئی ہیں, کام تو کر نہیں رہی ہیں. پھر آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی ریزرو سیٹس ان کی ختم ہونی چاہیے. تو ان خواتین کو آپ کیا کہیں, یا ان پارٹی کو کیا آپ لیسن لینا چاہیے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے کتنے ہی مرد ہیں اسمبلی کے اندر, 3 ٹینیورز میں نے دیکھا ہے کہ جو صرف آتے ہیں, نیا جوتا, نئے کپڑے کلف لگے ہوئے پہنے ہوئے اور بیس کوٹس پہنی ہوئی, خوشبوئیں لگائی ہوئی, وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, پورا دن بیٹھتے ہیں, کوئی 15 منٹ بیٹھتا ہے اور چلے جاتے ہیں. کیا کبھی کسی نے ان مردوں کے بارے میں بھی سوال کیا جو حلقوں سے آئے ہیں, الیکٹ ہو کے آئے ہیں, بالکل مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, لیکن وہ اپنے حلقے کے لیے کبھی بات ہی نہیں کرتے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, لیکن شاید اسی لیے سوال نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کو ریزرو کے اندر ٹیگ نہیں کیا گیا. وہ تو ٹیگ کرنے والوں کی مینٹیلٹی ہے نا. اب وہ مینٹیلٹی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹ پہ خواتین آ رہی ہیں, ان میں سے بہت ساری خواتین پہلا سال سیکھتی ہیں اور دوسرے سال میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. یہ پہلے شروع کی جو ہماری پہلی اسمبلی تھی, ہم سب نے بھی 1 سال پورا سیکھا ہے. اسمبلی کا پروسیجر سارا جو ہے وہ نہیں آتا, کچھ نہیں پتہ ہوتا. جب آپ کو آ جاتا ہے پھر آپ کا خود بخود دل آپ کو لگتا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم ایم پی ایز ہیں یا جو آج کل جو نہیں آتی ہیں وہ اس سیکھنے کی اپروچ سے رکھتی ہیں, اس میں سے اکثریت سیکھتی ہے. میں نے دیکھا ہے اکثریت کو, مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں اس میں سے اکثریت جو ہے وہ چاہے بہت ہائی فائی ہیں یا مڈل کلاس سے ہیں, وہ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے پہلا سال سیکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے چھوٹی موٹی بڑی ہر طرح کی اس میں پارٹیسپیٹ. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں, ہم کنٹینیو کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. عید مبارک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سعدیہ سہیل ہے, فائزہ ملک ہیں. سعدیہ, ادر دین یور اون پولیٹیکل پارٹی, پی ٹی آئی اور آئی پی پی کو چھوڑ کے آپ کی باقی پولیٹیکل پارٹی میں دوستی ہے, ورکنگ ریلیشن ہے, کس کس سے؟ نام لینا پڑے گا, کس کس سے دوستی ہے؟ اور ایک یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں فائزہ ملک, شی از مائی بیسٹ فرینڈ. بشرا بٹ از مائی بیسٹ فرینڈ. سائرہ افتخار نون لیگ سے, ڈاکٹر عالیہ, ہم کولیگز بھی رہے ہیں اور ہم نے اور ان سے, اور بلکہ بہت ساری, میں آپ کو بتاؤں جب ہم حکومت میں تھے پی ٹی آئی میں تو نون لیگ اپوزیشن میں تھی, وہاں ایک ایم پی آئی پہلی بار بنی تھی, مجھے پتا تھا وہ بولتی اچھا ہے, اور لیکن وہ بڑی چپ رہتی تھی. کون؟ جو اپنا جو لائر ہے یار, مجھے نام یاد آتا ہے تو میں بتاتی ہوں, بڑی اچھی ہے لڑکی. تو اس کو میں نے بلایا, میں نے کہا دیکھو
اپوزیشن آپ کا وہ وقت ہوتا ہے جب آپ پرفارم کر سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ کے پاس گورنمنٹ میں بیٹھ کر آپ اپنی گورنمنٹ کے خلاف سب سے آسان کام ہے اپوزیشن کرنا, ہاں میں تقریریں ڈٹ کرنی کے اپنے بولو. خلاف, ایگزیکٹلی. اگر تم آج نہیں بولو گی تمہاری پارٹی کو تمہاری کیپیبلٹی پتہ نہیں چلے گی. یہ بیسٹ پلیٹ فارم تمہیں زندگی میں ملا ہے, تو اس کو جو ہے نا یوٹیلائز کرو. تو اس کے بعد اس نے میری بات, اور اس نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا. اور پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں نا, ان کی پارلیمنٹ میں جانے کی کوئی ٹریننگ کسی پارٹی میں نہیں ہوتی ہے. جب ہم جاتے ہیں اور جب ہم کام سیکھ لیتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے اگلی بار پھر وہ لسٹیں, اچھا جی کوئی اور آ گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں جو میچور پارلیمنٹیرین ہوتا ہے نا, ان کو سیاسی پارٹیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اتنا لرن کر چکی ہوتی ہیں, اتنا سیکھ چکی ہوتی ہیں, وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر لا میکنگ کر سکتی ہیں, ایشوز پہ بات کرتی ہیں, اٹھائی جاتی ہیں. کچھ سینورٹی کا آپ کو رکھنا چاہیے بیچ, اور ساتھ نئی کو اٹیچ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو بھی ٹرین کریں, اور اس طرح نئے لوگوں کا بھی اضافہ ہو. ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. اب جب لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں ایک بھاگ دوڑ مچی ہوتی ہے. جب میں پی ٹی آئی میں پہلی بار ایم پی اے بنی تھی 2013 میں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پنجاب کی پہلی فیمیل ایم پی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ ہماری پارٹی الیکشن ہوئے, اس میں جو جنرل سیکرٹری, پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری, پریزیڈنٹ سلونی بخاری تھیں, ہم دونوں جیتی ہیں الیکشن پارٹی کا. تو ہمارا نمبر 1 نمبر 2, لیکن سلونی آپا کا نام این اے میں چلا گیا تو میں نمبر 1 پہ الیکشن جیت کے آئی. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو نیکسٹ ٹینیور آیا, اب میں نے اپنے فرسٹ ٹینیور میں بیسٹ پرفارمنس دی ایز اے اپوزیشن ممبر. ہم نے, ہمارے جتنے لوگ تھے بہت اچھا, 31 لوگوں نے, اتنی بڑی, فائزہ بھی میرے ساتھ اپوزیشن میں تھی, ہم نے وقت ڈالا ہوا تھا سب کو, صحیح جس کو اپوزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیکنڈ ٹینیور میں جب لسٹ آتی ہے تو اب وہ ایک دھکم پیلی, یہ تو بن گئی نا, اس کو فارغ کریں, اس کو نیچے لے کے آئیں, یہ کریں, ہاں اب کسی اور کو موقع. یہ موقع وہ والا نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کون سا میٹیریل ہے جو اسمبلی میں جانا چاہیے, کون سا اداروں میں بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی لوکل باڈی میں بھی آپ خواتین کو لائیں تاکہ وہ وہاں سے سیکھ کر جب اسمبلیوں میں آئیں گی. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا ایک اسپیسیفک خود سے کوٹا رکھنا چاہیے کہ آپ نے ان خواتین کو ٹکٹس دینی ہے اس حلقے سے الیکشن لڑنے, تاکہ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سامنے ٹکٹوں کے ہم نے ہمیشہ ابھی ہمارے سامنے اتنی بڑی اگزامپل ہیں کہ مریم نواز الیکشن لڑی ہیں نا, ایسے گھر بیٹھ کے تو نہیں, شازیہ مری لڑی ہے, نفیسہ شاہ لڑی ہیں, اتنی زیادہ خواتین ہیں جو الیکشن. نوشین افتخار کا میں نام لینا چاہوں گی, انہوں نے 2-3 دفعہ الیکشن لڑا ہے, 2 دفعہ انفیکٹ, اور 2 دفعہ وہ جیتی ہے. سو خواتین بھی الیکشنز لڑ سکتی ہیں, سو صرف ان کو ریزرو سیٹ تک کیوں محدود رکھا جائے, ان کو ٹکٹس دینی چاہیے ان کی پارٹی کو. پہلے آپ گروم کریں, پھر ان کو پیسے کا معاملہ آتا ہے نا, پارٹی جو جہاں ایک ایم این اے دیتا ہے 2 ایم پی اے, تو ایک اس میں خاتون لازم کر دیں تاکہ ایک مل کے وہ الیکشن بھی لڑ سکے. اور الیکشن کمیشن اس چیز کو انشور کرے کہ جو بجٹ الاٹ کیا ہوا ہے اس میں رہے, کیونکہ پیسے کا رول ہے نا, کیونکہ بہت سی خواتین فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, تو اس لیے ان کو الیکشن لڑنے میں دقت ہوتی ہے کہ بھائی ٹکٹ مل جائے گا تو کیسے. آپ کی دوستی سعدیہ سے تو آپ کی ہے, اور مجھے پتا ہے بہت سالوں سے. اس کے علاوہ آپ کی کس کس پولیٹیکل پارٹی میں کس کس سے دوستی ہے؟ Who can you call out your friends? ابھی آپ کسی کو فون کریں گے اور وہ آپ کا فون اٹھا لے گا فوراً. اصولاً تو سب کو اٹھا لینا چاہیے اگر کوئی نہیں, دوستی کس سے ہے؟ وہ کم واسطے نہیں کہہ رہی فون کر رہا ہے, کم واسطے نہیں, ویسے ہی دوستی میری پی ایم ایل این کی خواتین کے ساتھ بھی بہت اچھا ٹینیور میرا رہا آخری بھی, اور سائرہ کے ساتھ بہت دوستی ہے, اسی طرح عالیہ آفتاب کے ساتھ بہت دوستی ہے, مسلم لون کے بہت سارے کلیگز ہیں, میل بھی ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ بہت اچھا ایک ہمارا اپنی پارٹی میں کس سے بہت زیادہ دوستی ہے؟ اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, بہت ساری خواتین کے ساتھ, مرد حضرات آلسو, مطلب کس کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا ریپو ہے کہ آپ؟ میرا جو اس وقت نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں, شیلا رضا کے ساتھ بہت اچھا ہے, سمینہ گھرکی کے ساتھ بھی اچھا ہے, اور بیلم حسنین کے ساتھ رہا, وہ بھی ایم این اے رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی, اور وہ ہماری پنجاب کی ویمن کی پریزیڈنٹ بھی تھی. ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہمیشہ رہا. آپ لوگوں کے اندر یہ کلچر ہوتا ہے پولیٹیکل, جو آپ کے کولیگز ہیں, کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں, کھانا وانا کھاتے ہیں, یہ کلچر ہے, اور مختلف پارٹیز کے لوگ بھی آپ کے گھر پہ آتے ہیں؟ ہاں, وہ ہمارے جیسے, ہاں بالکل, ہم لوگ سب یہ لڑائیاں آپ لوگوں نے ٹی وی کے لیے رکھی ہوئی ہیں. میں کبھی بھی آج تک ریکارڈ پہ ہے, کوئی بھی پروگرام دیکھ لو, میرا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا. میری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, اور وہ موقف مجھے دینا ہے,
وہ میں دیتی ہوں, لیکن اس کو جھگڑے کی نظر کبھی نہیں کیا. میرا مطلب ایک ریکارڈ ہے کہ مجھے جھگڑا نہیں کرنا. اگر کوئی جھگڑا کر بھی رہا ہے, اگریسو ہو رہا ہے, تو میں اس کو کام ڈاؤن کر لیتی ہوں, اسے کہتی ہوں کہ بھئی حوصلہ رکھو, پروگرام سے باہر بھی نکلنا ہے. مجھے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سب سے اتنی فرینڈلی, میرے کو پتا ہے کہ میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, سب پارٹیوں سے بلا تفریق, سوائے ایک چند ایک خواتین ایسی ہوتی ہیں یا مرد ایسے ہوتے ہیں جو اتنا, وہ تو کچھ آپ کی پارٹی میں بھی ہوں گے جن سے آپ کو تھوڑا عجیب لگتا کوئی بنا لے تو اور بات ہے, وہ ان سے میں ذرا جھجکتی ہوں. ایون مطلب اچھا بات کو مکمل کرتے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آئی کمپلیٹ ود یو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا, ان کے فیوریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو, بہت بہت عید مبارک. سعدیہ, آپ کی فیوریٹ پرسنالٹیز پارلیمنٹ میں, پنجاب اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, اکراس دا بورڈ, کہ یہ نہیں کہ اس پارٹی سے اس پارٹی سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے پارلیمان میں, پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں خوشی ہوئی, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو لگا یار یہ کیوں, مطلب یہ کیوں آئے ہیں پارلیمنٹ میں, یا یہ کیوں نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں, یور فیوریٹ اینڈ یور ورسٹ. اور آپ سے بھی یہی سوال ہے, آپ سوچ لیں جی. اچھا مجھے تو سوچنے کا ٹائم جو اب بیٹھے ہوئے اس ٹائم. ہاں جی. اچھا, اس میں جو پی ٹی آئی سے جو میرے پرانے کولیگز ہیں ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی, اسلم اقبال کو دیکھ کر. پر وہ تو ووٹ ہی نہیں لینے آئے نا, ہاں وہ آنے دیں گے نا. چلو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اب آپ ڈینجر زون میں جا رہی ہے. عید کے شو کو عید کا شو رہنے دیں, یہ ہم پولیٹیکل شو میں ڈسکس کریں گے. پرانے کولیگ ہیں ان کے آنے کی مجھے خوشی ہوئی ہے. ہماری خواتین ہیں 2-3 جو الیکشن لڑکے جیت کے آئی ہیں, ان کی مجھے خوشی ہے بہت زیادہ. کون کون نام لیں؟ ایک ہماری ہیں وہ, اب ہم ہماری کہتی ہوں, ایک آشفا ریاض آئی ہیں, ایک سائمہ طارق ورکر ہے لڑکی, اور سونیا ہیں, یہ سب الیکشن لڑکے آتے ہیں. ہاں پی ٹی آئی سے. ان کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوئی. ہاں, سمیرا بخاری ہے, سارا احمد ہیں, یہ دونوں بھی کولیگز ہیں, ان کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی ہے. نیشنل میں زرتاج کو دیکھ کر خوشی ہوئی, وہ کیونکہ میرے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے, تو ہاں اس لیے ظاہر بات ہے جو آپ گرو کرتے ہیں خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو. اور پیپلز پارٹی میں مجھے ہاں بلاول کو دیکھ کر ضرور ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس میں ہے ایک سپارک. اور جو میں لکنگ فارورڈ کر رہی ہوں دیکھنے کے لیے آصفہ کو, وہ مجھے ایک بڑا اچھا. اور مجھے نون لیگ میں سلمان رفیق میں سے میرا تجربہ بہت اچھا, از اے ویری ڈیسنٹ گائے. اور عمران نذیر سے میرا بہت اچھا بالکل بھائیوں والا ایک تعلق ہے. اور کہیں رانا اقبال صاحب ہے, وہ ہمیشہ سر پہ پیار دیتے ہیں, وہ سب محبت کا ایک بڑا عزت دیا ہے. طاہر سندھو ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ, اللہ نہ کرے لیکن اگر کوئی آپ کو ایمرجنسی ہو, کوئی ضرورت ہو, اور آپ اس ٹائم پہ اگر سلمان رفیق کو یا عمران نذیر کو فون کریں, تو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا فون اٹھا کے کام کریں گے, مطلب آپ کا ایسا ریلیشن. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مشہور صاحب بھی اٹھائیں گے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون ہے جس کو آپ کو دیکھ کے پارلیمنٹ میں لگا یار اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, یہ کیوں آیا ہے, اس کی جگہ کوئی اور آ سکتا تھا. بول دو. ہاں ہاں بالکل, آپ سیدھی بات میں بیٹھے, بولے. انفارمیشن منسٹر کون مجھے پسند نہیں. انفارمیشن آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عظما کی بات کر رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ عظما کو پارلیمنٹ میں, پنجاب اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں. مریم اورنگزیب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو پنجاب میں آئی ہے نا. ہاں پنجاب میں ہے, وہ ویسے سینٹر میں بہتر تھی, ان سے میری ایک وہ سینٹر میں بھی بہتر نہیں تھی, ہے, ان کو تو بڑی مشکلوں سے پنجاب میں بھیجا گیا ہے. پرسنلی ملاقات میں وہ بہت میں نے دیکھا ڈیسنٹ خاتون ہے پرسنلی بات چیت میں, لیکن گفتگو میں وہ بھی شاید ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے. لیکن عظما سے آپ ویسے بھی مل لیں نا, تو اس کے اندر ایک وہ ویسے بھی نارمل گفتگو بھی کر رہی ہوگی نا, تو اس کے اندر آپ کو ایک ہیٹنڈ فیل آپ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے آپس میں ویوز نا پازیٹیو ہونا چاہیے. مجھے جو نیگیٹو وائبس تھے میں ذرا اس سے دور ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ سے بھی صحیح نام سوچ لیا آپ نے, چلے بس فٹافٹ. پہلے فیوریٹ اچھی باتیں پہلے کر لیتے نا, میٹھی عید ہے تو میٹھی باتیں. کس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اور کس کو دیکھ کے یار پھر انہاں دی شکل ویکھنی ہے, پھر ہے مل گئے نے. دیکھو اگر جینوئن بات کروں تو ہاں جینوئن بات یہ سیریس سوال ہے, میں نے کیا اس کو لائٹر نوٹ جو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں, بالکل مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ جیسے میں اپنے لیے سوچتی ہوں کہ مجھے بھی ریپیٹ کرنا چاہیے, یا مجھے بھی اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے اچھا کام کیا اور ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے. زکیہ آپا کا نام نہیں لوں گی تو زیادتی ہوگی,
she's such a nice बहुत person, प्यारा इंसान है वो। इतनी प्यारी वो इंसान है, और बिल्कुल उनकी हमें जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है। ज़किया लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ज़किया साहिबा को बहुत दफ़ा चांस मिला है, पार्टी को किसी और को उनकी जगह पे चांस देना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी रिस्पेक्ट इतनी इट्स है ओके। शायद ये शो कि- आप लोग के बारे में है, तो जो आपका दिल करता है बोलिए जी। आखिरी 2 मिनट है, मैं फाइजा आपको अच्छा देना चाहती हूँ, बहरहाल अपनी लिस्ट पूरी मुझे करें। उन लोगों को दोबारा असेंबली में आते हुए देख के खुशी हुई, और जैसे सादिया ने कहा कि इसको किसी को देख के अफसोस हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि नाम लें, सीधी बात में मैं बैठिए, नाम पीछे लेने देखें, लगी सीधी हूँ, बात मैं चल नाम रहा है। लेने हाँ, लगी। नाम सीधी लेना। बात यह है कि उज़मा बुखारी की बात इन्होंने की, और मैं समझती हूँ कि उज़मा ने बहुत स्ट्रगल किया है नून लीग में जाके, और उसको वो डिज़र्व करती थी, उसको ये जगह मिलनी चाहिए थी और उसको मिली, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल बावजूद इसके कि ठीक है कोई हमारी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हमारे कोई पर्सनल इश्यूज नहीं हैं। जब हम सबसे सुलह की बात करते हैं तो उससे भी है, और मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा कि उसको मिनिस्ट्री मिली है, क्योंकि उसकी एक स्ट्रगल है अब नून लीग के उनको अंदर। तो बहुत लेट हाँ, सब कुछ मिला है, मिला जितनी है। अगर आप हिस्ट्री और देखें। इसी तरह ज़किया आपा की बात लेकिन इसने ठीक की, अब मर्दों में भी आप देख लें, अच्छे लोग हैं, इनको आना चाहिए असेंबली में, लेकिन सिर्फ असेंबली में आना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब आपके पास अथॉरिटी आ गई है, तो मैं आखिर में ये कहती जाऊँ कि जैसे मरियम साहिबा हैं, वो वज़ीर आला बनी है, हमें बहुत उम्मीद है। हम समझते हैं कि उन्हें बहुत सारी रिफॉर्म्स बड़ी स्ट्रिक्टली करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए एज अ वुमेन भी, और हर किसी की नज़रें उनके ऊपर हैं, और तनकीद भी हो रही है बहुत, जो कि मैं समझती हूँ एक गलत बात है कि एक खातून वज़ीर आला को देख के आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी एक तजवीज़ रखूँगी कि उनकी जो टीम है, जो भी उनको जो लेके चल रही है, उस टीम को थोड़ी सी मैच्योर बिहेवियर की ज़रूरत उस्मा है। बुखारी और मरियम औरंगजेब भी तो हैं। नहीं देखें, और भी लोग होंगे ना, तो सबकी राय को देख के एक डायरेक्शन अपनी सेट परवेज़ करें, रशीद साहब की बात और कर रही हैं आप, परफॉर्मेंस वो जो तो है आपकी वो। पार्टी से गए हैं ना उधर। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मुझे बहुत तवक्को ठीक है है। उनसे, और किसको- बहुत अच्छे की किसको तवक्को है। देखकर आपको खुशी हुई? वेरी क्विकली नाम बताएं कि इनको नहीं आना चाहिए था नेशनल में, पंजाब में, अता तारड़। अता तारड़ को देखिए हाँ, क्यों? मैं भी नाम लेना भूल मुझे- गई। अता तारड़ को पता है- देखकर मुझे भी खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी। मुझे मेरे साथ उनका कोई पर्सनल वो नहीं है, हमेशा बहुत एक इज्जत का वो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जब कोई लूज टॉक करता है, जैसे पीटीआई में कुछ लोग थे जो असेंबलियों का पार्ट नहीं बने, इसी तरह वो लोग जो हैं, मुझे हमेशा से एक ज़हनी इख्तलाफ रहता है कि आपको ठीक है बात भाई, करते वक्त आपकी इतनी राय मैंने extreme ले पे ली, नहीं जाना लेकिन मैं चाहिए। आप दोनों को याद कराना चाहती हूँ। अता तारड़ साहब, बड़ी माजरत, आप हमारे नेशनल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और अज़मा बुखारी आप हमारी पंजाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मैं आप दोनों को उनके ओहदे चाहती हूँ कि आप याद रखें, और आप ये प्रोग्राम भी और ये कमेंट भी याद रखिएगा। मुझे लगता है मुझे प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए, होप आपने एंजॉय किया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे एक फ्रेश वर्किंग डे पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।